قیامت کے دن جو سورج ہوگا نا وہ 1.25 نیزے پر ہوگا. آج جو سورج ہے وہ 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے, اور تھوڑی سی دیر اگر 1 گھنٹہ چلچلاتی ہوئی دھوپ نکل آئے نا تو آدمی ننگے پائر چھت کے اوپر نہیں کھڑا ہو سکتا. اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں, یہ حدیث ہے کہ ایسے 1.25 نیزے پر سورج ہوگا کہ انسان کا جو دماغ ہوگا, جو بھیجا ہوگا, وہ بھیجا اس کی ناک سے بہہ کے نکل جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو بلا کے سوال کرے گا, اکیلا اکیلا. ہر انسان ننگے پاؤں, ننگے سر, ننگے بدن, اور بغیر خطرے کے, جیسے جس حالت پہ پیدا ہوا تھا اسی حالت پہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو بلا کے جب تک کہ اس سے سوال و جواب نہیں کر لے گا, انسان کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. اور ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوگی, سورج 1.25 نیزے پر ہوگا, سر انسان کے کھول رہے ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پسینہ ان کے پنڈلیوں تک ہوگا, پنڈلی ٹخنوں تک ہوگا, یعنی کہ خود کا اپنا پسینہ, اتنا پسینہ وہ سورج کی تپش کی وجہ سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ اپنا اتنا پسینہ ہوگا کہ کوئی انسان پنڈلیوں تک کسی کے پسینہ ہوگا, کسی کے کمر تک ہوگا, کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا, کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان روئے گا, تڑپے گا, تو اس کے آنسو نکلنا بند ہو جائیں گے, کیونکہ آنسو بھی ایک انسان کے دماغ کے لیے تراوٹ ہوتے ہیں. تو یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں سے بجائے آنسو کے خون نکلنا شروع ہوگا. خون کے آنسو بندہ روئے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار عالم, بس ایک بار اور تو اب ہمیں دنیا میں بھیج دے, اب ہم نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, دین کے کام کریں گے, تیری یاد میں زندگی کو گزار دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ اے میرے بندے, میری بندی, کیا میں نے تمہیں پہلے موقع نہیں دیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی گئی, اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا. ہم آپ دنیا میں سارے لوگ, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ, سب کی جو روحیں تھی نا, روحوں کو تو اللہ نے پہلے پیدا کیا. ہم پھر یہ پروسیس ہے کہ دنیا میں بندہ آیا, پھر اس کے بعد وہ بڑا ہو رہا ہے, لیکن روحیں پہلے بن چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا, اللہ نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر, ہم سارے لوگوں کی روحوں نے, سارے لوگوں نے یہ کہا تھا قالو بلا, ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو بھی یاد دلائے گا کہ ہم نے عالم ارواح میں جو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا, تم اس وعدے پر کھرے کیوں نہیں اترے, اور پھر دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا, چونکہ دنیا دارالامتحان ہے, امتحان کا گھر ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جیسا انسان یہاں بوئے گا ویسا وہاں کاٹے گا. تو یہاں پر آنے کے بعد اسے حقیقت نہیں لگ رہی ہوتی کہ یار قیامت آئے گی, جہنم ہوگی, جنت ہوگی, مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. کیوں؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور اس سے کہا جائے بیٹا تم دنیا میں آؤ گے, دیکھنا اتنا بڑا زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, سیارے, مان لے گا؟ وہ کہے گا میاں مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو, یہی دنیا ہے, کیونکہ اس نے دیکھا ہی 3 جھلیوں کا اندھیرا ہے. تو وہ بڑے بڑے پہاڑ, یہ دنیا کی وسعت دیکھی نہیں ہے, تو وہ مانے گا بھی نہیں. وہ کہے گا نہیں ہے, بس یہی دنیا, کیونکہ اس نے دیکھا ہی 3 جھلیوں کا اندھیرا ہے, ماں کا پیٹ اس نے دیکھا ہے. لیکن جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے دیکھا واقعی اتنا بڑا زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, پوری دنیا. اب اس سے کہا جا رہا بیٹا کچھ نہیں ہے, اصل زندگی تو جنت کی ہے. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد, کہ ان پرہیزگاروں کے لیے اس کے رب کے یہاں ایسی جنتیں, ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پاک ستھری بیویاں ہیں, اللہ کی رضامندی ہے, اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے, کسی کا حال اس سے چھپا نہیں. اب اسے جب آخرت کا بتایا جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں مان رہا ہے. وہ کہہ رہا ارے میاں کہاں کیسی باتیں کرتے ہو, جب مریں گے جب دیکھا جائے گا. کیا دیکھو گے؟ جب ہمارے روح فرشتے نکال رہے ہوں گے اس وقت ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ جس وقت ہمیں قبر کے اندر رکھا جائے گا اس وقت ہم کون سے عمل کر سکتے ہیں؟ جس وقت قبر میں فرشتے ہمیں ماریں گے اس ٹائم ہم کیا دیکھ پائیں گے؟ جس ٹائم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کرے گا ہم اس وقت کیا کر پائیں گے, کیا کر سکیں گے؟ قیامت کے دن سورج 1.25 نیزے پر ہوگا, اللہ تعالیٰ کٹ گھرے میں کھڑا کر کے بندے سے سوال کرے گا
گا, اپنی آنکھوں کے سامنے ہم لوگوں کو کٹتا ہوا, گرتا ہوا, جہنم کے اندر جاتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. کیا کر سکتے ہیں اس ٹائم؟ ابھی موقع ہے, ابھی وقت ہے, اللہ نے مہلت دی ہے, ٹائم دیا ہے, ابھی ہمارے پاس سمے ہے, وقت ہے, عمل کر لو. اللہ کو راضی کر لو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے گا. وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے, وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی, آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے. وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں. 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا, ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا, ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا, کمبل کا انتظام کرنا, آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے. وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا, وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے, آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں. یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے, بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے. آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے, اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور ہم یہ ارادہ کریں, ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں, ہمارے مرنے کے بعد قبر میں اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا. اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں, اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے, مستحقین تک پہنچتا ہے, اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے. تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے, اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور